جو بھی بندہ کہتا ہے کہ میں نے 50,000 مانگا اسی دن مجھے مل گیا، تو اے کاش میں 50 لاکھ مانگ لیتا یا پھر 50 کروڑ مانگ لیتا۔ ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ بھائی فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے 50 کروڑ بھی دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو یہ قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنورتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کی ناچاکی رہتی ہے، بھائیوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ساس اور نند کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اگر آپ گھر والوں کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانتا، یا کاروبار نہیں اور بے روزگاری ہے، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں، یا اس میں منافع نہیں، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے انشاءاللہ، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے وظائف اور عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا فضل و کرم والا معاملہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ اس صورت اور اللہ پاک کے اسم مبارکہ کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اور اس کے علاوہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس صورت کو اور اللہ پاک کے اسم مبارک کو پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ صورت کون سی ہے اور اللہ پاک کا اسم مبارکہ کون سا ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ دوستو، آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس سورہ مبارکہ کو اور اللہ پاک کے اسم مبارکہ کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی ضرورت سے یا حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا پڑتا اور اللہ پاک کی طرف سے اسے خود ہی مل جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ دوسری آپ پر آزمائش آ گئی یا کوئی امتحان درپیش ہوا اور دوبارہ پریشانیوں، دکھوں اور مختلف تکلیفوں نے گھیر لیا ہو، تو آپ کے مالی حالات دوبارہ خراب ہونا شروع ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو اپنے دائیں ہاتھ میں پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے کامل یقین ہے اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے اس آزمائش سے سرخرو نکال لیں گے، اس امتحان میں سرخرو کریں گے اور کامیاب ٹھہریں گے، پھر اس مالی پریشانی اور تنگ دستی سے بھی نکال دیں گے اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوں گی۔ جب آپ کے معاشی اور اقتصادی حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ صرف 2 باتوں کا خیال رکھیں۔
پہلی بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ امید رہنا چاہیے اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے اچھے کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور کامیاب و کامرانی عطا کرے گا اور آپ کے تمام مسئلے مسائل بھی حل کرے گا۔ اسلامی کتابیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی پر آتی ہے۔ اللہ پاک انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر دیر سے کرتا ہے، اور میرے دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا وہ فوراً ہی اثر کیا۔ ناظرین، یہ سب بات توجہ، بھروسے اور کامل یقین کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں، وہ اسی یقین اور بھروسے کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھتے ہی صحن میں، برآمدے میں، چار پائی کے نیچے یا چھت پر دولت پڑی مل جائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی قریب قریب کفر ہے اور مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے سخت گناہ کہا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ فجر یا ظہر کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، غرض کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ پہلے تو آپ باوضو مصلی پر نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس بہن بھائی کی جو بھی خواہش ہے، جس کی بھی جو پریشانی ہے، جس کی جو مصیبت ہے، جس کی جو بھی بندشیں ہیں، وہ ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے آج ہی کے دن اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، پھر ایک مرتبہ پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اول و آخر تین بار درود پاک پڑھیں۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب نے پہلے کامل وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ہم سب کو ڈھیروں ثواب ملے۔ یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر کسی بھی میرے بھائی بہن کو یہ درود پاک نہیں آتا یا اس کے پاس وقت تھوڑا ہے تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی اور جلدی آتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں اللہ پاک کا اسم مبارک ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا غنیوں یا مغنیوں نکل رہا ہو تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے ڈھیروں مدد مانگتے چلے جائیں۔ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران آپ پر برکتوں کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جائیں گی۔ یا غنیوں یا مغنیوں اگر اس وقت سجدہ ممکن ہو سکے جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں دعا مانگیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے
لہٰذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ سجدے کی حالت میں جا کر ہی دعا مانگیے گا، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب ترین جا کر رب سے مانگ لیا جائے۔ صرف 41 بار یا غانیوں یا مغنیوں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے مل جائے گا۔ میرا رب انشاءاللہ آپ کی جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ 41 بار یا غانیوں یا مغنیوں بڑی برکتوں والا عمل ہے۔ جتنی توجہ اور دھیان سے یہ 10 منٹ کا عمل، یہ 10 منٹ کا وظیفہ پڑھا جائے گا۔ وظیفہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن کمالات معجزات جس کو یقین نہیں آتا، جو رب کے کمالات کو، رب کے کرامات کو، رب کی فضیلتوں کو، رب کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی دن ہو سکے تو سجدے کی حالت میں، نہیں تو مصلی پر بیٹھ کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے 41 بار یا غانیوں یا مغنیوں پڑھ کر دیکھ لے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کو ہم سورۃ الفلق بھی کہتے ہیں۔ سورۃ فلق آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ الناس پڑھنی ہے۔ سورہ الناس سے آپ کا چلتا کاروبار جو بند ہو چکا ہے دوبارہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ سورہ الناس سے ہر طرح کے شر سے رب العالمین کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ سورۃ الناس سے جادو جنات کے جتنے بھی اثرات بھی ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ یہ دونوں صورتیں مسلمان کے ہر بچے کو بھی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ قرآن مجید کے آخری صفحات پر سورۃ الناس کو بھی 41 بار پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا مانگنا ہے۔ بتائی گئی ترتیب سے اور بتائے گئے طریقے سے شروع سے لے کر اب تک جس طرح بتایا ہے، جتنی بار بتایا ہے، پڑھنے کی دیر ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اگر کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت مل جائے گی۔ اللہ والو، دنیا جہاں کی بہتری کے فیصلے ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی ہی مقدر ہوگی۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے، ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔